يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 47 اور 48، پارہ الف لام میم۔ عزیزان محترم، ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال بنی اسرائیل پر یعنی یہود پر کیے گئے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پچھلی رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اس رکوع میں اللہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن پچھلی رکوع میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہوا تھا۔ اس رکوع میں اللہ رب ذوالجلال تفصیل کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر یعنی یہودیوں پر میں نے کون کون سے انعامات کیے تھے، تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ ایک تو ظاہری نعمتیں ہیں اور ایک باطنی نعمتیں ہیں۔ ظاہری نعمت جو آنکھوں سے دکھائی دیتے ہوں وہ ظاہری نعمت ہیں، اور ایک باطنی نعمت ہوتی ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن وہ بھی ایک قسم کی نعمت ہوتی ہے اور وہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ رب ذوالجلال نے ظاہری نعمتیں بھی کی تھی، ظاہری نعمتیں بھی ان کو عطا فرمائی تھی اور باطنی نعمتیں بھی ان کو عطا فرمائی تھی۔ ظاہری نعمتیں یہ ان کو عطا ہوئی تھی کہ ان کو اللہ رب ذوالجلال نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، ان کو بادشاہت بھی ملی تھی۔ تو بادشاہت یہ ظاہری نعمت ہے چونکہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، اور اسی طرح ان کے جو بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور اسی طرح دیگر اور حضرات تھے جو صلحاء بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کو من اور سلوہ ملتا تھا۔ پہلے میں نے اس کا ذکر کیا تھا، جو لوگ درس میں شریک تھے ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے من اور سلوہ نازل ہوتا تھا، پکا پکایا ہوا کھانا ان کے لیے نازل ہوتا تھا، اور اللہ رب ذوالجلال نے 12 چشمے ان کے لیے پیدا فرمائے، 12 چشمے بنی اسرائیل کے لیے پیدا فرمائے۔ تو یہ ظاہری نعمتیں تھی، اور باطنی نعمتیں بھی اللہ رب ذوالجلال نے ان پر کی تھی۔ باطنی نعمتیں یہ تھی کہ تقریباً 4000 انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے۔ کتنے؟ 4000 انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے۔ تو کسی قوم میں اگر ایک نبی بھی آ جائے تو کتنی فخر کی بات ہے کہ 4000 انبیاء علیہم السلام اس قوم میں مبعوث ہوئے۔ اور پھر باطنی نعمت میں ایک بڑی نعمت یہ بھی تھی کہ 3 آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، یہ بھی اس قوم کو عطا ہوئی تھی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ 3 نبی جو ہیں یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتے ہیں، ان کا شمار بھی بنی اسرائیل میں ہوتا ہے۔ تو یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال ان سے فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، اے یہود، تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اب ان نعمتوں کو یاد کر کے میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، اور جو نبی آپ کے پاس آیا ہے یعنی آپ علیہ السلام، ان کی اطاعت کرو، میری اطاعت کے بعد ان کی اطاعت کرو، اور اس قرآن کریم پر ایمان لے آؤ۔
تو دیکھیے اللہ رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پہلی نعمت وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، عَلَى الْعَالَمِينَ جہان والوں پر۔ پہلی فضیلت ان کو یہ عطا ہوئی تھی کہ تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت دی تھی اللہ رب ذوالجلال نے، یعنی یہ تمام کائنات میں جتنے لوگ بھی تھے ان کو فضیلت دی تھی اللہ رب ذوالجلال نے۔ اس آیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے بھی وہ لوگ افضل تھے، بلکہ اس وقت کے جو لوگ تھے، یعنی اس وقت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، بنی اسرائیل کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان تمام لوگوں میں سے سب سے افضل بنی اسرائیل تھے۔ اب چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام فرشتوں سے افضل ہیں، بلکہ تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے فرما رہے ہیں اللہ رب ذوالجلال، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالی پر، یعنی تم جہاد کرتے ہو، اس لیے کہ جہاد میں یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم کرتا ہے، مجاہد جو ہے وہ نیکی کا حکم بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص نیکی نہ کرے اور برائی میں مبتلا ہو تو پھر مجاہد اس کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار یہ کام نہ کرنا، نیکی کا حکم بھی کرتا ہے اور برائی سے بھی روکتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہوا۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور دوسری جگہ بھی اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب بنی اسرائیل کے وقت میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، چونکہ اس وقت تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت نہیں تھی، ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کے زمانے میں تمام امتوں سے افضل امت بنی اسرائیل کی تھی، لیکن اب تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت افضل ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے دوسری بات اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہود تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو اسی وجہ سے یہ لوگ نہ قرآن کریم پر ایمان لاتے تھے، یہ اچھا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو، یہ مت کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے بارے میں فرما رہے ہیں، کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں۔ لہٰذا جب ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہے گا؟ چونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی بیٹے ہوئے، ہم بھی اس کی امت میں سے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی بیٹے ہوئے۔ تو اللہ رب ذوالجلال جب ہمارا باپ ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا، سزا نہیں دے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ دیکھیے
واتقو اور ڈرو تم یومن اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، لا تجزی نفس عن نفس کہ کام نہ آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، کوئی شخص بھی دوسرے شخص کے کوئی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اس دن۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر نفس اپنے نفس کے لیے، ہر نفس اپنے نفس کے لیے کیا چاہے گا؟ ہر نفس اپنے نفس کے لیے خلاصی چاہے گا، ہر نفس اپنے غم میں مبتلا ہوگا، کوئی کسی دوسرے شخص کا غم نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش، یعنی کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے دن نہ تو کوئی شخص کسی شخص کا ضامن ہوگا، ضمانت نہیں لے سکتا کوئی شخص۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش بھی قبول نہیں ہوگی اور ضمانت بھی قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ عزیزان محترم، کوئی شخص مجرم ہوتا ہے تو مجرم کے چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی شخص غلطی کر لے تو اگر تانے والے اس کو پکڑ لے، تانے دار اس کو پکڑ لے، ACO اس کو پکڑ لے، تو اس مجرم کے چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 4 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہاں بڑا شخص، کوئی معزز شخص تانے والے کے پاس جائے، تانا جائے اور وہاں اس کی ضمانت لے لے، کہے کہ اس شخص کو رہا کر دو، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، آئندہ یہ شخص اس طرح کام نہیں کرے گا، تو اس کی جان چھوٹ جائے گی، مجرم کی جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارش کر لے، کوئی معزز شخص چلا جائے اور مجرم کی سفارش کر لے کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دو، اس کو رہا کر دو۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جرمانہ دے دے، کسی شخص نے کوئی جرم کر لیا تو کوئی معزز شخص چلا جائے اور مجرم کا جرمانہ دے دے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دے دے اور اس کو رہا کر دے، جرمانہ دے دے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چلے جائیں یا ایک شخص چلا جائے اور پاور والا آدمی ہو، چلا جائے تانے اور وہاں کہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ تو 4 طریقے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تو آپ یہ 4 طریقے اختیار کر سکتے ہیں، کوئی شخص کسی مجرم کا ضامن بن جائے، ضمانت لے لے، اور اسی طرح کوئی شخص کسی شخص کی سفارش کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، اور اسی طرح کوئی معزز شخص کسی مجرم کا جرمانہ ادا کر لے تو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے لوگ یا کوئی ایک پاور والا آدمی کسی مجرم کی مدد کر لے، مدد چاہے جیسا بھی ہو، تانے والوں سے لڑے، جنگ کرے، لیکن مجرم کی مدد کر لے اور اس کو رہا کر دے، اس کو سزا سے رہا کر دے۔ تو یہ 4 طریقے تو دنیا میں ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ یہ 4 طریقے نہیں ہو سکتے۔ کون سے 4 طریقے؟ وَاتَّقُوا اور ڈرو تم یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئن کہ کام نہیں آئے گا کوئی نفس کسی نفس کا، شیئن کچھ بھی، کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ضمانت نہیں لے سکتا وہاں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے سفارش، کوئی شخص سفارش بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی وہاں قیامت کے دن اللہ پاک سے کہے کہ میں تو وزیر اعظم ہوں یا کوئی فلاں ہوں، اس کی سفارش میں کرتا ہوں، تو سفارش وہاں نہیں چلے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے جرمانہ بھی نہیں ہوگا وہاں۔ عزیزان محترم، ہاں یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام سفارش کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی گناہگار مسلمانوں کی، گناہگار مومن کی انبیاء علیہم السلام سفارش کر سکتے ہیں، لیکن کافروں کی سفارش نہیں کر سکتے۔
انبیاء علیہم السلام بھی کافروں کی سفارش نہیں کر سکتے، اور اسی طرح علماء اور صلحاء بھی سفارش کر سکتے ہیں، لیکن گناہگار مومنین کی سفارش تو کر سکتے ہیں لیکن کافروں کی سفارش نہیں کر سکتے۔ ہاں، جن لوگوں کو اللہ پاک نے اجازت دے دی کہ تم سفارش کرو تو وہ لوگ سفارش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں بہت سارے آیات ہیں جس میں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، جس طرح ایک آیت ہے اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کہ ان کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی، یعنی کافروں کے بارے میں اگر کوئی سفارش کر لے تو سفارش ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، مَا لِلظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، من شفیع کوئی سفارش کرنے والا، مَا لِلظَّالِمِينَ من حَمِيمٍ کوئی دوست، ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، یطاع کہ اس کی بات تسلیم کر لی جائے۔ دوسری جگہ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس دن یومئذ لا تنفع الشفاعة، اس دن شفاعت نفع نہیں دے گی، سفارش نفع نہیں دے گی، لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن، مگر یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے دے۔ اگر اللہ رب ذوالجلال کسی کو اجازت دے دے کہ آپ سفارش کر لو تو پھر تو وہ آدمی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات کو اللہ رب ذوالجلال نے پسند بھی کیا ہو۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک کسی شخص کی سفارش کر لے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ کوئی شخص سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ رب ذوالجلال کی اجازت سے۔ تو اگر اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے کسی کو یہ اجازت دے دے کہ فلاں حاجی صاحب آپ سفارش کر سکتے ہیں، تو پھر جس کو اللہ رب ذوالجلال اجازت دے دے تو وہ سفارش کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے سفارش کی اجازت نہیں ملی تو پھر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، انبیاء علیہم السلام اور علماء اور شہداء اور حفاظ یہ سفارش کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں، خصوصاً آپ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں، اور علماء روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین 70 بندوں کی سفارش کر سکتا ہے، اور ایک شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے مراد کون سا راستہ ہے؟ جس کو قرآن اور حدیث نے اللہ تعالیٰ کا راستہ کہا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ جہاد کا راستہ ہے۔ باقی جو تبلیغ کا راستہ ہے اور دینی مدارس میں پڑھنا، یہ سب اللہ کے راستے ہیں۔ یہ باہر کا جو راستہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، کسی وزیر اعظم کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن جس کو قرآن اور حدیث نے اللہ تعالیٰ کا راستہ کہا ہے وہ صرف اور صرف جہاد کا راستہ ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا یا فوت ہوا، اس شہید کو بھی اللہ رب ذوالجلال اجازت دیں گے کہ آپ 70 بندوں کی سفارش کر لو۔ الحمدللہ وزیرستانیوں نے پورا ډیره غاټه خوشخبری دو دا د نیو خاصه راونه دو یو سړی یمیش خو ماشاءالله څومره شهدا شوي دي یو سړی چې روچک شي شپتلاس کا سن بوزینو ټول خاندانی نه لوړل ماسیدو انشاءاللہ ټول په جنات شوي انشاءاللہ۔ اور ایک حفاظ کے لیے، حفاظ 10 بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، 10 بندوں کی سفارش کر سکتا ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے جرمانہ بھی وہاں نہیں لیا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں،
جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو قبول نہیں کی جائے گی ان سے ذهبا، زمین بھر کا سونا۔ قیامت کے دن اگر ان کے پاس یہ پوری زمین بھر کا سونا، یعنی یہ جتنی بھی زمین ہے ان کے پاس اتنا ہی سونا ہو، تو ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال کو اس سونے کی کوئی بھی وہ نہیں ہے، کیا بولتے ہیں، ہاں ویلیو نہیں ہے، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، اگر اسی کے بقدر، اس سونے کے بقدر فدیہ دے دیا جائے، یعنی اتنے ہی پیسے اللہ رب ذوالجلال کو دے دی جائے، تو پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، یعنی زمین بھر کا سونا بھی یہ لوگ اللہ رب ذوالجلال کو دے دے تو پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری ایک جگہ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ، ومثلہ معہ، اور ان جیسا اور بھی ہو، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اور ان جیسا اور بھی ہو، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیے میں دے دے، یہ تمام چیزیں جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی طرح اور بھی ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت، تاکہ وہ فدیے میں دے دے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تاکہ وہ فدیے میں دے دے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ ما تقبل منہم، قبول نہیں کی جائے گی ان سے، یہ چیزیں قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو کچھ بھی زمین میں ہے اور اس جیسا اور بھی ہے، اگر وہ فدیے میں دے دے، کہے کہ اے اللہ یہ آپ لے لے اور ہمیں عذاب سے بچا، قیامت کے عذاب سے بچا، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال معاف فرمائے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا ان کی طرف سے جرمانہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔